الرحمن الرحیم۔ یوں تو رمضان المبارک 12 اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے، جس کی فضیلت دوسرے مہینوں سے بے شمار وجوہات کی بنیاد پر کہیں زیادہ ہے، لیکن موجودہ حالات میں کورونا وائرس اور اس کی وجہ سے مختلف پابندیوں کے مد نظر اس مرتبہ اس کو ایک نئی شکل اور بہت سے نئے زاویے ملے ہیں۔ جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں بے شمار چیزیں اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، جس میں اسی مہینے میں قرآن کریم کا نازل ہونا، اسی مہینے میں سب سے بہترین شب اور رات لیلۃ القدر کا ہونا، اسی مہینے میں اعتکاف آخری عشرے میں مشروع ہونا، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں احادیث میں ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں۔ اس مہینے میں دن میں روزوں کو فرض کیا گیا اور رات میں قیام اللیل یا تراویح کی اہمیت دوبالا کر دی گئی۔ اس مہینے میں اعمال صالحہ کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہر نیکی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے متعین کر دیے گئے، اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے بے شمار مواقع دیے گئے۔ اللہ نے وعدہ کیا، روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ دوسری برائیوں کے لیے ڈھال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کورونا وائرس کے پس منظر میں جو بہت سی نئی شکلیں سامنے آتی ہیں، ان میں ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دن میں جو روزے کی فرضیت ہے، اس میں کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ بندے اور رب کا ایک دوسرے کے ساتھ خالص معاملہ ہے۔ بندہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ روزہ رکھے، اپنے آپ کو تلاوت میں، اذکار میں، دیگر نیک کاموں میں مشغول رکھے، اور اللہ کے رضا اور قرب کا کوئی بھی موقع ضائع مت جانے دے، اس میں کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن رات میں قیام اللیل کی جو اہمیت بڑھ گئی ہے، عام طور پر یہ قیام اللیل باجماعت مسجدوں میں ادا کی جاتی تھی۔ موجودہ صورتحال میں جب کورونا وائرس کی وجہ سے بیماری کے متعدی ہونے اور اس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد اب یہ جماعت کے ساتھ کرنا کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری طرف اسی مسئلے پہ مسلمانوں کی اچھی خاصی بدنامی بھی ہو رہی ہے، ان کے خلاف سازشیں اور غلط پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں۔ لہذا اس صورت میں ہم تمام لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تراویح مسجدوں میں جا کر پڑھنا بالکل مناسب نہیں، اس سے بچیں۔ اب اس کے بعد چند سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم مسجدوں میں باجماعت نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن کریم کے ختم کا کیا ہوگا؟ تو ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا کہیں سے ضروری نہیں۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، نہ صحابہ کرام اور تابعین سے یہ بات ثابت ہے۔ ہاں، بعد میں قرآن کے تعلق سے امت کو جوڑنے یا بعض دوسرے مسائل کے پیش نظر ایک معمول لوگوں کا بن ضرور گیا، لیکن اس کے باوجود بھی عالم اسلام میں بہت سی مساجد ایسی ہیں جس میں اسلام کی حقیقت کو جاننے والوں نے جماعت سے تراویح میں قرآن کے ختم کا التزام نہیں کیا۔ لیکن پھر ہمارے سماج میں، خاص طور پر ہند و پاک بنگلہ دیش میں، بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو قرآن کریم بہت زیادہ یاد نہیں رکھتے، بقدر ضرورت فرض نمازوں بھر کی انہیں یاد ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کہنا چاہیے کہ دین آسانی کا نام ہے، شریعت میں بے شمار آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لہذا جتنی صورتیں اور آیتیں ہم کو یاد ہیں، ہم تراویح کی نمازوں میں اسے پڑھتے رہیں۔ اگر ہماری پڑھی ہوئی صورتیں ختم ہو جائیں اور رکعتیں باقی رہیں تو ہم اس کو دوبارہ دوسری رکعتوں میں دہرا بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس سلسلے میں احادیث میں یہ گنجائش بھی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ذکوان کے پیچھے جب نماز پڑھی
تو حضرت ذکوان نے قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھا۔ اسی طرح امام زہری نے کہا کہ وہ لوگ بھی دیکھ کر پڑھا کرتے تھے جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا۔ تو یہ اگر یاد نہیں ہے تو پڑھانے والا یا اگر کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن سے یا آج کل موبائل سے نکال کر موبائل میں دیکھ کر اسے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ پھر ایک سوال اور آتا ہے کہ ایک ساتھ تراویح کی رکعتیں زیادہ ہیں اور بہت سارے لوگ رکعتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بھول سکتے ہیں، یا اسی طرح سے خشوع و خضوع میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق فجر سے پہلے تک رہتا ہے، اور اگر ہم اور آپ چاہیں تو اس کو وقفے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کچھ رکعتیں فرض عشاء کی نماز کے بعد اور کچھ رکعتیں صبح سحری سے کچھ پہلے، اور اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک جماعت کا مسئلہ ہے تو اس میں اپنا ذہن بالکل صاف کر لیں کہ جماعت سے تراویح کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ موجودہ حالات میں تو نہ پڑھنا ہی بہتر بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ صرف 3 راتیں پڑھی ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مد نظر ہی اپنے پورے عہد میں اسے با جماعت پڑھنے کا التزام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کافی دنوں تک لوگ انفرادی طور پر آ کر مسجدوں میں ہی لیکن انفرادی طور پر ہی ادا کرتے رہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے ذہن سے موجودہ صورتحال میں یہ خلش بالکل نکال دیں کہ جماعت سے نہ پڑھنے میں ثواب میں کمی ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ضرورت ہے پورے رمضان تراویح کا اہتمام کرنا اور دنوں میں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، سننے اور سنانے کی طرف توجہ دینا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے لیے اس پورے رمضان کو ہر اعتبار سے خیر کا ذریعہ، مسلمانوں کے لیے حالات کو ہر جگہ سازگار کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اس پورے مہینے کو ذکر، عبادت، تلاوت، قیام اللیل کی ایسی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ